اس رجیم کے ہوتے ہوئے خان دیکھ صاحب کی رہے ہیں رہائی دیکھ سکتے ہیں؟ رجیم کے ہوتے ہوئے خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں اور رجیم زاد حسن صاحب بتائیے گا، اچکزئی صاحب کے ساتھ آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، کن امور پر بات چیت کی گئی ہے، بتائیے گا. جی میں گاڑی جی محمود خان اچکزئی صاحب سے آج ملاقات جو ہوئی ہے اس میں کن چیزوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے اور خان صاحب کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا؟ میں پارلیمنٹ ہاؤس آیا ہوا تھا آج بہت اسلام آباد کچھ 4 مہینے بعد آیا ہوں، تو میں ایک پیٹ سی کال تھی جو میں نے اچکزئی محمود خان پہ بھی کی اور دیگر اور دوستوں پہ بھی کی، اور میں مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی اور ہماری بڑی اس معاملے میں بات چیت. کن امور پر بات چیت کی گئی؟ کن امور پہ آپ بات کریں گے؟ اگر آپ پارلیمنٹ ہوں، پارلیمنٹیرین ہوں، میں تو نہیں ہوں، پر مطلب ہے ایک لحاظ سے اپنے کو سمجھتا ہوں. 20-23 سال پروونشل اسمبلی اور پھر اسمبلی پھر سینٹ میں رہا ہوں، تو میں اگر بات چیت کروں گا کسی سینیٹر سے، کسی پارلیمنٹیرین سے، تو میں پارلیمنٹ کی افسردہ حالی، پارلیمنٹ کی ساری اصل صورتحال جو پاکستان میں ہے اس سے لا تعلقی، پارلیمنٹ کی بے بسی اور پارلیمنٹ کی کا واویلا اس پہ ہی کر سر پی ٹی آئی کی قانونی کمیٹی بنی ہے، اس کے آپ رکن بھی ہیں سر، کیا یہ تجویز غور ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو نرفا کے کیسے سے الگ کیا جائے؟ میں اس پی ٹی آئی کی کسی کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں. سر وکلا کی جو نئی کمیٹی بنی ہے، وکلا کی سر جو نئی کمیٹی بنی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے اطلاع کی جائے گی، آپ کر رہے ہیں کیسی سے الگ ہو جائے. اس میں جو آنکھ اس کی ضائع کر دی ہے اس پہ قرآن کا حکم ہے، این آئی فار این آئی، اے ٹوتھ فار اے ٹوتھ. سر سائفر کے حوالے سے کیا کہیں گے جو ڈراپ سائٹ نے کاپی لیک کی ہے سائفر کی؟ سائفر تو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں صفر ہے، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اور میں ثابت کر سکتا ہوں سائفر صفر ہے، کیونکہ سائفر کو یہ کہتے ہیں آپ سائفر نہیں کر سکتے، سائفر لوگوں کو نہیں دکھا سکتے، جو کہ وزیر اعظم کے حلف کے خلاف. عمران خان وزیر اعظم کا حلف تو پڑھے ہیں، اس میں پہلا کلاز ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، دوسری کلاز پڑھتے ہی نہیں. دوسری کلاز ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ آپ امریکہ مثال کے طور پہ یا کوئی ملک آپ کے معاملات میں مداخلت کرتا ہو تو آپ بتائیں گے لوگوں کو، آپ بتائیں گے وزیر اعظم صاحب، آپ لوگوں کو اعتماد ملیں گے. اب یہ اس کے حلف میں اس نے لیا، اور امریکہ اگر ڈینیل لو کی طرف سے یہ سازش کرتا ہے اور ہماری جو کمیٹی ہے، یہ جو انٹیلیجنس کمیٹی، یہ ٹاپ کمیٹی 2 مرتبہ امریکہ کو سے یہ احتجاج کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے، تو پھر تو یہ اس کا بتانا ضروری ہے. اس رجیم کے ہوتے ہوئے خان دیکھ صاحب کی رہے ہیں رہائی دیکھ سکتے ہیں؟ رجیم کے ہوتے ہوئے خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں. اور رجیم نے ٹکنا ہی نہیں ہے، رجیم نے ٹکنا ہی نہیں. جو یہ سائفر آیا ہے سامنے آ گیا ہے تو اس کو آپ عدالت میں چیلنج کریں گے یا پھر اس کو جہاں سے یہ آیا ہے وہاں پہ بھی کسی فورم پہ چیلنج کریں گے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں عدالت میں تو ہم ہیں، خان صاحب کے خلاف جو جھوٹی سزا ہوئی، شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف ہوئی، وہ معاملہ تو ہے عدالت میں اور وہ چل رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں عدالتی عمل میں ہم پیش کریں گے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عدالتی عمل کی کیا اس وقت حالت ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں زیادہ ضروری یہ ہے کہ عوام کی عدالت میں معاملات کو رکھا جائے اور بین الاقوامی ضمیر کو جوڑا جائے. یہ بالکل ہو رہا ہے. یہ جو سائفر کا معاملہ ہے پوری دنیا اس سے واقف ہے، ہم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، جانتے ہیں، سفارتکاروں کی سطح پہ، صحافیوں کی سطح پہ، ہر سطح پہ لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک میں، پاکستان میں اس وقت دھونس اور جھوٹ کا راج ہے. اور یہ جو سائفر کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے، یہ خبر ہے، ایک ویب سائٹ ہے جس پہ یہ معاملہ سامنے آیا ہے. ہم اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ایک ویب سائٹ پہ لگی ایک خبر ہے جس میں نظر یہ آتا ہے کہ سچائی ہے، لیکن اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے صحافتی سطح پہ بھی، اور میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی سطح پہ بھی. جو حقوق کے حوالے سے ادارے ہیں، جمہوریت کے حوالے سے ادارے ہیں، ہم ان سے ضرور رابطہ کریں گے
اور اس کی بین الاقوامی تحقیق بھی ہوگی کہ پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا اور ہو رہا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج ایک سیاسی جماعت نے آئینی عدالت میں پٹیشن دائر کی ہے مہنگائی اور ٹیکسز کے خلاف، جبکہ پی ٹی آئی یہ پوزیشن ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی تک عدالتوں میں کوئی پٹیشن مہنگائی کے خلاف یا روڈز پر کوئی پروٹیسٹ نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیے دو مختلف باتیں ہیں، مہنگائی کے خلاف پٹیشن کس عدالت میں کریں گے آپ، کس سے آپ؟ آئینی عدالت میں سر آج نہیں، یہ بے معنی سی بات ہے، جس کسی نے کی ہے گڈ لک۔ مہنگائی کے خلاف پٹیشنیں نہیں ہوتی، مہنگائی کے خلاف جمہوری جواب دیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہی بات ابھی تیمور جھگڑا صاحب نے آپ کو بتائی، اس ملک میں کیوں غربت ہے، کیوں مہنگائی ہے، کیوں تعلیم نہیں ہے، کیوں آپ کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ 40% بچے 15 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہیں، یہ یاد رکھیں یہ نمبر۔ ان کے ذہن اور ان کے جسم ان کی عمر کے لحاظ سے سکڑے ہوئے ہیں، تمام عمر کے لیے آپ نے ان کو امیر کے بچے سے مقابلے کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ تو یہ معاملات عدالتوں میں پٹیشن دائر کرنے سے نہیں حل ہوتے، یہ معاملات جمہوری عمل کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ ان معاملات کے لیے آپ کو آواز بلند کرنا پڑتی ہے، ہم آواز بلند کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ 20 لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن ہو رہے ہیں لوگ، اور یہ نمبر روز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے پیٹ پر کس نے حملہ کیا ہے، ان کے حقوق پر کس نے حملہ کیا ہے۔ یہ جو ایک خلش ہے، جو غصہ ہے معاشرے میں، ہر روز ہمیں محسوس ہو رہا ہے، اس کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ آپ میں ہمارے بچے، ہمارے دوست خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان پوری دنیا سے کوئی علیحدہ ملک نہیں ہے، تمام دنیا میں یہ ہوا ہے کہ جب ظلم بڑا ہے، جب خون ٹپکا ہے تو لوگوں نے آواز بھی بلند کی ہے، لوگ باہر بھی نکلے ہیں، یہاں بھی یہ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں اس سے پہلے یہ نظام ہوش کے ناخن لے، پاکستان کے لوگوں کو ان کی جمہوریت، ان کے حقوق، انسانی حقوق لوٹا دیں۔ نہیں لوٹائے گا تو لوگ اپنے فیصلے خود کریں گے۔ سر منگل کو آپ نے اعلان کیا تھا کہ اگر ایک ہفتے تک عمران خان کو شفٹ نہ کیا گیا اسپتال تو اگلا رائے عمل ہوگا۔ آج ایک ہفتہ تقریباً پورا ہونے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی، محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک میٹنگ آج بلائی ہے، تمام جو ہمارا جو اتحاد ہے اس کے سربراہان کی۔ آج اس بارے میں بات ہوگی اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں، یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک بات سما گئی ہے کہ ایک حملہ ہونا چاہیے کسی شہر پہ، کسی چوک پہ، اور اس حملے کے ذریعے خان صاحب آزاد ہو جائیں گے، یہ ایک دن کی بات ہے، ریلیں آئیں گے اور وہ ہو جائے گا۔ ایسا تب ہوتا ہے جب ایک انقلابی صورتحال ہو۔ بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی ایونٹ ایک چیز ہے جس میں 10، 20، 40، 50 ہزار لوگ ہوں، اور ایک انقلابی عمل جو پورے ملک میں ایک طوفان کی طرح، ایک سیلاب کی طرح بہا کے لے جائے ہر ظلم کے نظام کو، وہ ایک دوسری بات ہے۔ اب اس جانب بڑھ رہے ہیں، مجھے یہ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو۔ ایسا ہونے سے پہلے پاکستان کے لوگوں کو ان کی عزت لوٹا دو۔ تم نے گھروں پر حملہ کیا ہے، چار دیواری کو مسمار کیا ہے، ووٹ کو چرایا ہے، اس سے تائب ہو۔ لیکن نہیں ہوتے تو پاکستان کے لوگ غیور ہیں، باشعور ہیں، وہ اپنا فیصلہ ضرور کریں گے۔ شکریہ جی۔